بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب اور نور ہدایت بھی ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی کے ذریعے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کے علم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سورۃ الضحیٰ قرآن پاک کی سورتوں میں 93 نمبر پر ہے، 93۔ دو ترتیبیں ہیں قرآن پاک کی، ایک نزولی ہے، ایک توقیفی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو 23 سالوں میں بدریہ جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ یہ 30 پارے اکٹھے آپ پر نہیں اتارے گئے، اس میں بڑی ہی اللہ کی حکمتیں، آسانیاں، خوبیاں، برکتیں
ایک یہ ہے کہ اکٹھی بارش ہو جائے، فائدہ اس کا بھی ہے، ایک ہے کہ موقع بموقع اور ضروریات کے مطابق آسمان برسے، بارش کی تازگی اور اللہ کی یہ رحمت اور یہ پانی کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ قرآن پاک کی نزول کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے، وہ بھی محفوظ ہے پورے قرآن کی۔ یہ ابھی ہم نے جو سورت پڑھی، یہ نزول نازل ہونے کے اعتبار سے 11ویں سورت ہے، سورۃ الضحیٰ۔ اس کے بعد ہے سورۃ الم نشرہ، اس کا نزول میں 12واں نمبر ہے۔ پہلے یہ اتری اور پھر وہی آئی تو اگلی سورت اتری۔ اور ایک توقیفی قرآن پاک کی ترتیب ہے، جب بھی جبرائیل وحی لاتے قرآن کی آیات اور حصص تو ساتھ میں اللہ کا پیغام دیتے کہ یہ ایتیں فلاں سورت کے فلاں موقع پر لکھوائیں آپ اور یاد کریں۔ یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ترتیب اللہ ہی نے دلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلی سورت فاتحہ ہوگی اور سورت آخری 114 نمبر وہ سورت ناس ہوگی۔ قرآن پاک کے معارف اور فضائل اور علوم لامتناہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ینقضی عجائبہ، دنیا ختم ہو جائے گی، انسان اپنے عقول اور اپنے علوم اور اپنے معارف اس سے بقدر اللہ کے کرم کے اللہ کی یہ رحمت حاصل کریں گے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ سمندر ہے جو موتیوں سے ایسا بھرا کہ ہر طے اس سے نیچے والی سے اوپر اور پھر آگے اور یہ ختم ہونے کا سلسلہ نہیں۔ یہ لامتناہی اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی کوئی بھی صفت تو اس کا کوئی حد اور کنارہ نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، وہ محدود ہے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ یا اللہ اپنی رحمت مجھے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، اور کسی نو نہ دمی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کو دیکھو، اس کی عقل کتنی محدود ہے، اس کے پاس علم ہے نہیں۔ اللہ کی لامحدود رحمتوں کو دو بندوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے، فرمایا کہ سارے جہان کو اللہ اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک پر جو علوم کی نظر ہے وہ لامتناہی۔ ہم دیکھتے ہیں پہلی سورت فاتحہ ہے، اس میں اللہ پاک کی شانیں، عظمتیں، رحمتیں، ربوبیت، اس کی شہنشاہی، اور پھر ہم بندوں سے اس کا تعلق وہاں بیان فرمایا، بندے ساری چیزیں میں نے دی، آئندہ بھی جو تجھے ملنا ہے مانگے سے بھی اور بن مانگے دینے والی موتی حقیقی ذات صرف اللہ کی وسائل، اسباب وہ اللہ نے پیدا کیے، ان کا انکار نہیں۔ اور آگے اللہ تعالی شانہ نے اپنے کلام کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورۃ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، صرف کتاب و نام کتاب نہیں، سب کتابوں میں افضل تر کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی خوبیاں تو بہت زیادہ ہیں، بندے یہ یاد رکھنا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت ایمان کی ہے۔ ہر شے کی اللہ نے ایک روح بنائی ہے، جان، ہمارا جسم ہے تو اس کا فائدہ جان کی وجہ سے، جان ہے تو آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی، سارا سسٹم،
جان نکل گئی تو کچھ نہیں۔ ایمان کی بھی اللہ نے ایک جان بنائی ہے، وہ ہے یقین۔ یقین فرمایا وہ دل کا اطمینان ہے۔ ہر مومن کامل طور پر یقین رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی عظمتیں بھی لامحدود، یہ رب کی صفت ہے۔ اور جس پر نازل ہوا، یہ 92 صورتیں تو الحمدللہ ہو چکی، اب 93 نمبر پڑی ہے۔ یہاں سے والناس تک صورتوں میں ایک خاص سنت اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ آخری صورتیں جب بھی تم تلاوت کرو، پہلے کہو اللہ اکبر، تکبیر کہہ کے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر صورت پڑھو۔ پھر اگلی صورت پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہو۔ ہر صورت کی ابتدا میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا، کبھی آپ کا طرز بدلتا، سورت پڑھ کر مکمل کر کے پھر اللہ اکبر کہتے۔ اور ایک تیسری روایت میں یہ بھی ہے، اور ہمارے بڑے قاری جب پورے قرآن کی تلاوت میں یہاں پہنچتے ہیں اور آخر کی طرف جاتے ہیں تو اب بھی وہ اس روایت کے، تیسری روایت کے پیش نظر جب سورت پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کے سورت کو مکمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ جو قرآن ہے وہ حروف الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، جو حدیث پاک کی تشریحات ہیں وہ الگ لکھی ہیں، موجود ہیں، ان کو ساتھ داخل نہیں کیا۔ کل کوئی جاہل رولا ڈال لے کہ اے بھی قرآن ہے، نہیں، وہ اس کی تشریح ہے، وہ فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، توضیح ہے، اس کی بھی بڑی شانیں ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اس سورہ مبارکہ سے لے کر والناس تک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنے انعامات، جو خاص نعمتیں، فضیلتیں، کرامتیں، عظمتیں بخشی ہیں، وہ یہاں سے ایک دریا، ایک الگ سمندر شروع ہو رہا ہے۔ تو یوں اپنے کلام کو اللہ نے مکمل فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الضحیٰ، اور درمیان میں ایک بہت بنیادی چیز کا بھی کچھ ذکر ہے، وہ ہے قیامت اور آخرت کا بیان، جو دار و مدار ہے، جو بنیاد اور جڑ ہے ایمان کی بھی۔ ایمان کیا ہے کہ یہ ہماری زندگی عارضی ہے آج کی، اور کل آخرت والی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ یقین بھی یہاں پر اللہ نے اس کا نور بھی بکھیرا ہے۔ بہرحال یہاں سے یہ خاص صورتیں آپ بھی اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس سورۃ الضحیٰ پہ پہنچیں تو شروع میں اللہ اکبر پڑھ لیں، یا سورت مکمل کر کے ایک دفعہ اللہ اکبر سنت سمجھ کر پڑھیں، یا تیسری روایت کے پیش نظر کلمہ شریف اور اللہ اکبر دونوں ملا کر پڑھیں۔ آج میں نے سنت کے غرض سے پہلے اللہ اکبر پڑھا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، اور پھر ان آیتوں کو پڑھا۔ اور آیتیں بڑے ہی قابل غور ہیں، ان میں تھوڑی سی وسعت، اس کے بغیر مضمون ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ پاک نے چاشت کی قسم اٹھائی۔ چاشت کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج نکلے کو 1 گھنٹہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نیک بندوں نے تو سب اوقات میں اللہ کی جو زیادہ رضا کی چیزیں وہ قابو کر رکھی ہیں۔ جب بندہ اٹھتا ہے نا، مومن بندہ، اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ حدیث کے مطابق میں رات کو جلدی سو کر صبح تہجد کے لیے اٹھوں۔ وہ آدھی رات کے بعد والا وقت افضل ہے۔ کئی سارا دن کام دے تھکے نو نہ واسطے نہیں، ان کے لیے یہ ہے نیند پوری نہیں ہوتی، آرام نہیں ہوتا، تو وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر تہجد پڑھ کر سوئے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اس میں اتنا جبر اور اپنے اوپر بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔
تہجد شروع ہوتی ہے 2 رکعتوں سے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو استاد نے فرمایا کہ تو سارا دن کام دا تھکیا ہونا ہے تے تو سویرے گھٹ اٹھنا کدی نہیں، تو انج کریا کر عشاء دی نماز پڑھ کے 2 نفل ضرور پڑھیا کر تہجد دی نیت۔ کیوں؟ جدو عشاء دی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا کہ کیڑی نماز ہے؟ تہجد دی۔ ساری رات اللہ والے تو کئی کے کہتے اسی انہیں جو کہ نہیں تو 2 رکعتاں سانوں ہی پڑھ لینی چاہیے۔ جی اسی ادھی رات میں نہیں اٹھتے، اذان ٹائم نہیں، یہ تو سوکھا وہ کام ہے۔ تو دین و یسر اللہ نے بڑی آسانی رکھی۔ پھر اذان ہو جائے تو اس میں ایک ہی نماز ہے فجر کی، 2 سنتے ہیں، 2 فرض ہیں۔ اور پھر جب سورج نکل آئے اور 10 منٹ گزر جائے، اصل تو وہ سارا 15 منٹ کا پیریڈ ہے، 4 منٹ سورج نکلنے کے ہیں، ان کو 5 شمار کر کے 5 اس سے پہلے 5 بعد احتیاط تاکہ گڑبڑ نہ ہو، احتیاط ہو جائے۔ تو وہ 15 منٹ نکل گئے تو پھر اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت فرمایا کہ تم فجر کی نماز پڑھ کر بھاگو نہ، کاموں کو ذرا روک لو، اللہ کی یاد میں ذکر اذکار کچھ کر لو، تلاوت کرو۔ سورج نکل آئے، سورج کی ٹکیاں نکل آئی تو اب 6-7 منٹ کے بعد تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نا، اب جائز ہو گیا ہے نماز کا وقت، جائز کہہ رہا ہوں، تم 2 رکعت پڑھ لو۔ جو ایسا مسلمان کرے گا فجر کی نماز پڑھ کر مسجد ہی میں نماز کی جگہ بیٹھا ذکر تلاوت، نہیں کہ پیشاب آیا انہوں نے ڈکی وہ کر سکتا ہے، کوئی ضروری گل اس سے یہ بات ٹوٹتی نہیں۔ فرمایا اس کو اللہ پاک ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے، 2 رکھتے صرف 2 پڑھنی ہیں۔ حج پر اب خرچہ آتا ہے 12 لاکھ، عمرہ ہوتا ہے 3 لاکھ کا، 15 لاکھ روپیہ سانوں کو دے، اسی تو شام تک یہ تو لیے نا۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں چند منٹ، یہ جو لکھا ہے نا گھڑی پر حضرت، یہ 20 منٹ 15 سے 20، یہ افضل وقت ہے، افضل کوشش یہی کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر، لیکن کام ہے، مجبوری ہے، یا شیطان کھلون نہیں دیتا، نکل سی تو نکل، انہوں ذرا ڈاکر 5-7 منٹ سے بندہ ان کی توڑنا پی لے۔ تو فقہاء نے، علماء نے کتنی وضاحتیں فرمائی ہیں کہ تم تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرو، 2 رکعت اشراق نماز پڑھو، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، کسی کہانی کو، پکی حدیث پاک میں آپ کا فرمان اقدس موجود ہے۔ اب ہم کہیں لو جی انہوں کو منٹاں میں پورے حج تھے پورے عمرے کے برابر ثواب ملے، لوگ حج اور عمرہ کرن کیوں جائیں؟ اس کی الگ فضیلت ہے۔ حج کے لیے ایک قدم جو حاجی اٹھاتا ہے اسے 1 لاکھ نیکی ملتی ہے، وہ ساری فضیلتیں الگ ہے، لبیک اللہم لبیک، انہوں نہیں چھڈنا۔ اور ایک حج دا سویرے سویرے اسی عمرے دا ثواب لے کے لیا، نمازاں نے چھٹی کر لی، اور پھر لتر بھی پہنے، ان کا دماغ خراب، فرض نمازیں چھوڑ رہا ہے اور نفلوں کا ثواب، ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ آنکھوں کی الگ فضیلت ہے، منہ زبان، یہ سارے قبضے ضروری ہیں۔ تو اگلی ایک نماز ہے چاشت کی، والضحیٰ، ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ چاشت کے وقت کو، جب سورج نکل کر کچھ اوپر آ جاتا ہے، 1 گھنٹہ گزر گیا، اب وقت ہے چاشت کی نماز کا۔ ساڑھے بڑے بزرگ نے یہ پڑھتے ہیں 12، اس میں 4 رکعت نفل پڑھو، پھر 4 رکعت نفل پڑھو، پھر 4 رکعت نفل پڑھو۔ تو اس بزرگوں نے یہ ویلا ہے، ان سے اور کام کوئی، لیکن اس میں 4 رکعتیں بھی پڑھ لینے سے چاشت کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 4 رکعتیں، وہ 4 نفل اکٹھے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی قسم اللہ نے یہاں اٹھائی ہے، اور اس میں بڑی ہی خوبیاں اس وقت میں رکھی ہیں۔ اللہ پاک نے رزق میں، مال میں، تندرستی میں، ساری چیزوں میں اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ جو اس وقت 4 رکعت نفل پڑھے، 8 پڑھ لے تو اور بہتر ہے، 12 پڑھے تو بڑا ہی کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے، لیکن کٹ تو کٹ 4۔
والضحیٰ وہ وقت ایسا ہے، موسم ہو سردی کا یا گرمی کا، پورے سال میں 24 گھنٹوں میں جو چاشت کو اللہ نے شان بخشی ہے وہ نرالی ہے، وہ بڑی عجیب ہے۔ نہ زیادہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، اور وہ بہترین وقت ہے۔ تو اس بہترین وقت میں بھی ایک نفل نماز پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ والضحیٰ میں اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے، پھر آگے رات کی قسم اٹھائی ہے، پھر فترت وہی کچھ دیر نہیں آئی تھی، اس کی تفصیل چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو یہیں سے کل پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین۔ راہ ہدایت بنیاد کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے درس میں سورہ ضحیٰ کی پہلی 5 آیات مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا بلاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس چینل پر میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ میری کاوش قبول فرمائے۔ آپ نے ابھی تک اسے اگر قبول سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کر کے لائک کر کے آپ بھی جو ثواب کمائیں، اور اس طرح بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ یہ نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدہ اور دوستوں کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے علیہ خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں جو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ یہ بلاغ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ، بچے، دوست احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔